اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو دور سے منصف امان کا سلام ہو۔ تو میرے ساتھ آج موجود ہیں علی مسلم ایڈوکیٹ صاحب اور انوار الحق صاحب۔ آپ کو بھی جی سلام ہو۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس چل رہا تھا وہ کیا ہوا، ٹھیک ہے ناظرین، آپ بھی سنیں، ہم آپ کو گفتگو سناتے ہیں ساری۔ تو ہوا یہ کہ 7 رکنی بینچ عمر عطا بندیال کی سربراہی میں آج صبح بیٹھا، تو جو ہی وہ فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کی سماعت شروع کرنے لگے تو ایک سینئر ایڈوکیٹ، شاید ان کا نام امجد ہے، تو وہ اٹھے اور عطا بندیال صاحب کو کہنے لگے جی کہ آپ کورٹ ورک نہ کریں اور اس بینچ پہ بھی نہ بیٹھے، کیونکہ آپ کا کے خلاف میں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا ہے۔ تو انہوں نے عطا بندیال صاحب نے کہا جی کہ مجھے تو آپ ٹھیک ہے ریفرنس دائر کیے تو آپ سپریم جوڈیشل کونسل سے پوچھیں، مجھے اس بات کا مجھے نہیں پتہ۔ تو بہرحال وہ بڑا بضد رہا اور شور شرابہ کرتا رہا، ہنگامہ کرتا رہا کہ جی آپ اس بینچ سے اٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس نے یہ کہا جی کہ یہ روایت بھی ہے کہ جب کسی سینئر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو وہ کام نہیں کرتا، جیسا کہ فائز عیسیٰ کو انہوں نے 2 مہینے کام نہیں کرنے دیا۔ ہمارے جو چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں، جب انہوں نے کہا جی کہ آپ آپ کے خلاف ریفرنس آ گیا تو آپ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں، وہ علیحدہ ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے پھر کسی مصلحت کے تحت ان کو کر لیا۔ تو دوستو یہ جب دورے معیار کریں گے نا تو اس طرح ججوں کی بےزتی بھی ہوگی، انسلٹ بھی ہوگی اور اس طرح کے واقعات بھی ہوں گے۔ بہرحال وہ کافی دیر تک وہ شور شرابہ ہوتا رہا سپریم کورٹ میں، اور پھر جو امان اللہ کرنانی صاحب جو ہمارے سپریم کورٹ کے صدر ہیں وہ اٹھے، ان کو باقر آغا صاحب نے بلایا کہ بھئی ان کو سمجھاؤ۔ پھر انہوں نے اس وکیل صاحب کو سمجھایا، سینئر وکیل صاحب امجد صاحب کو، کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ ہلہ گلہ نہ کریں اور بعد میں یہ کر لینا۔ تو بہرحال وہ نکل کے چلا گیا۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور ویسے دیکھا جائے نا تو یہ بات اس وکیل صاحب کی ٹھیک ہے کہ یہ ریفرنس سپریم کورٹ کیوں نہیں نپٹاتی۔ سپریم کورٹ اپنے مرضی کے ریفرنس تو سامنے لے آتی ہے۔ اب یہ فائز عیسیٰ کا جو ریفرنس ہے نا علی بھائی اور انوار صاحب، میں آپ کو بتاؤں یہ 18ویں نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو 1 2 3 4 پہلے 17 کیس پڑے ہیں وہ سپریم کورٹ کیوں نہیں نکالتی؟ نکالنا چاہیے نا ان کو۔ تو جب ایسی یہ ڈسکریمنیشن کریں گے اور ایسا کریں گے، اب دوستو سب آپ کو پتہ ہے، قانونی ٹی وی چینل کے ویورز کو بھی پتہ ہے کہ فائز عیسیٰ کو یہ نہیں رہنے دیں گے۔ جس طرح مریم نواز کو باہر نہیں نہ رہنے دیا گیا، ایک نوٹس، دوسرا نوٹس، تیسرا نوٹس، اسی طرح فائز عیسیٰ نے 2022 میں چیف جسٹس بننا ہے۔ تو انہوں نے جو جج ہوتا ہے نا اس کو ہم اس کے فیصلوں سے پہچانتے ہیں۔ اب تک کے جس کے اس نے فیصلے آئے ہیں وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہوں یا میرٹ پہ ہوں، تو وہ فائز عیسیٰ کو ہمارے وکلاء کی اکثریت پسند کرتی ہے کہ اس کے ججمنٹ جو ہوتے ہیں بڑے بہترین ہوتے ہیں۔ اور یہ واحد جج ہیں جنہوں نے موجودہ ISI کے سربراہ کو بھی عدالت میں طلب کیا ہوا ہے، جرنیلوں کو بھی طلب کیا ہوا ہے، اور سب کو وہ کہتا ہے جی میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور یہ اتنے آنیسٹ آدمی ہیں کہ ان کو ایک ایوارڈ ملا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پرائیڈ آف پرفارمنس کا کہہ لیں۔ جب ان کی ایک فائز لا کنسلٹنٹ ان کی کمپنی ہے، جب یہ وکالت کرتے تھے تو انہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دیا ہے، یہ ان کو اعزاز حاصل ہے۔ تو اتنا نائس بندہ۔ اور اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کہ قائد اعظم جب کوئٹہ گئے تھے تو فائز عیسیٰ کے والد صاحب عیسیٰ صاحب نے قائد اعظم کو سونے میں تولا تھا، تول کے ترازو میں وہ سارا سونا مسلم لیگ نون اور حکومت کو دے دیا تھا۔ نون تو نہیں تھی، مسلم لیگ کو دے دیا تھا، ٹھیک ہے، جو پاکستان کی خالق ہے۔ تو یہ اس طرح کا بندہ ہے دوستو۔ اب یہ کہ یہ انہوں نے لیا ہوا ہے۔ اب ایک اور بات ہے جو اس کو بینچ سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فائز عیسیٰ کو، کہ وہ جو خادم رضوی والا دھرنا تھا، دھرنے کے حوالے سے اب کافی عرصے کے بعد حکومت نے ریویو پٹیشن دائر کی ہیں۔ ریویو 30 دن کے اندر ہوتا ہے سپریم کورٹ میں، لیکن انہوں نے اب کیے ہوئے ہیں کہ جی وہ جو انہوں نے کیس کیا ہوا تھا جس میں انہوں نے وہ آرڈر میں پاس کیا تھا کہ جرنیل کون ہوتے ہیں کہ 2-2 ہزار روپے انہوں نے پارٹیسپینٹ دھرنے والوں کو تقسیم کیا، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا مائنڈ کلیئر ہے۔
تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہیں. تو عطیہ بندیال صاحب کی آج جو تھوڑی انسلٹ ہوئی ہے، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ہر بندے کو بیہیو کرنا چاہیے اور طریقے سے آنا چاہیے. اگر اس وکیل صاحب نے جو ہے نا وہ کوئی پٹیشن سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں فائل کی ہے تو اس کو پرسو کرے. تو لیکن سپریم کورٹ بھی دورہ معیار نہ کرے کہ فائز عیسیٰ تو بینچ سے علیحدہ، اور جو ججز ادھر لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججوں کے خلاف سپریم کورٹ کونسل کے پاس ریفرنس ہے، وہ کام کر رہے ہیں. بیچ میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا، دوبارہ ان کو آرڈر کیا گیا کہ نہیں جی آپ کام جاری رکھیں. تو اس طرح کے سپریم کورٹ فیصلے نہ کرے جس سے کوئی ڈسکریمنیشن ہو یا ہمارے ادارے بدنام ہوں. ہم جناب اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں. بہرحال جو فائز عیسیٰ صاحب نے 2 درخواستیں دی تھیں، ایک دی تھی کہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے منصور علی خان صاحب، وہ حکومت کی نمائندگی اس میں نہیں کر سکتے، اور ایک انہوں نے درخواست دی تھی کہ جو میرے بیوی بچوں کی جائیداد ہے جو 2004 میں لی گئی تھی، کیونکہ یہ جج بنے ہیں 2009 میں، تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال پیش ہوئی ہے. آگے پھر مزید آگے ڈیٹ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سب ایکول ہیں، سب لوگوں کو برابر ہونا چاہیے. تو تھینک یو ویری مچ قانون ٹی وی چینل کے ویورز. اوکے، اللہ حافظ.